اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا ہم نے بہت سارے لوگوں کی تقدیروں اور مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس عمل کی برکت سے ہمیں خود بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں اور کامیابیوں سے مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر کسی کام میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور آپ اس بات کو آزما کر بھی دیکھ لیں، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، اور پھر آپ کسی نیک کام کو کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اس کام میں کامیابی نہیں مل سکتی، یا ہم سے اور زیادہ لوگ بہت لائق ہیں یا کام میں تیز ہیں تو ہمیں کامیابی ملنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے پھر اس کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر بہت زیادہ انعامات کی بارش برسائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، جو ہم مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اگر پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے آپ کو دگنے فائدے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ 2 سورتوں کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ نمبر 1، سورۃ الکوثر کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے ہوں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے بے روزگاری ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، ہر طرح کی بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور آپ کو تمام مقاصد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، اور انشاءاللہ اس عمل کی بدولت 21 دن کے اندر آپ کو بہت اچھی خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقہ کار سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، اللہ رب العزت کی عطائیں اور باران رحمت سمیٹنے کا حقدار ٹھہرائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے زیادہ افضل ہے، اور جب آپ افضل ذکر کو کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوشی خوشی آپ کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ قرآنی سورت جو ہے وہ ہے سورت واقعہ۔ سورت واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی نہ رزق کی تنگی ہوگی نہ دولت کی تنگی ہوگی، اور یہ صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو سکھلائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی رزق اور دولت کی تنگی نہیں آتی۔ اگر آپ رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے بہا دولت ہو اور آپ اپنے دل کی خواہشات کو پورا کر سکیں، تو اس وظیفے کو آپ ضرور تھام لیں۔ انتہائی آسان یہ عمل اگر آپ کی زندگی کو خوشحال اور بہتر سے بہترین کر دے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ ہمیں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا چاہیے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، انشاءاللہ رب کریم ایسی غیبی مدد فرمائے گا
کہ جن لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، وہ بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ، بشرط یہ کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا ہوگا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ آپ نے یا غنیوں اللہ الصمد، یا غنیوں اللہ الصمد، یا غنیوں اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اور جب 33 مرتبہ آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو 10، 20 یا 50 کے نوٹ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور وہ 10 یا 20 روپے یا 50 کا نوٹ جتنے پہ آپ نے پھونک ماری ہوگی وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں جسے لگتے ہیں، یعنی کوئی مانگنے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اپاہج ہے، تو آپ اسے 10، 20 یا 50 روپے دے دیں۔ جس نوٹ پر آپ نے دم کیا ہوگا اس نوٹ کو آپ کسی غریب کو ضرور دیں، کیونکہ صدقہ خیرات ہمارے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، روزانہ نہیں دے سکتے تو ہفتے میں 2 بار دے دیا کریں، مہینے میں 2 بار دے دیا کریں، اور اگر آپ روزانہ دے سکتے ہیں تو روزانہ دے دیں، اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں اپنے رزق اور دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت یا خواہش ہے اس کے لیے اللہ سے خصوصی دعائیں کریں۔ نمبر 2 پہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا پھر سونے سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے سورت واقعہ پڑھنی ہے بما بسم اللہ شریف کی۔ 7 مرتبہ اول میں درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورت واقعہ پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور مولا جس مقصد کے لیے کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما اور ہماری غیبی مدد فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد بھی وظیفہ پڑھنا ہے، نماز عشاء کے بعد بھی پڑھنا ہے، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جن خواتین کے خاص ایام آ جائیں وہ اس وظیفے کو چھوڑ دیں، اور جب پاک صاف ہو جائیں تو پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور جو پچھلے دن ہوں گے وہ اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے، اور اسی ترتیب سے آپ وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں سب لوگ یہ وظیفہ کر کے اپنی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی اگر ہمیں کروڑوں کا مالک بنا دے، لاکھوں کا مالک بنا دے، تو ہمیں وہ نیکی ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس وظیفے کو آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی تیر بہدف عمل ہے اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، فوراً اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔